السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب کل کے پروگرام میں سماعت فرما رہے تھے کہ ہم نے غزوہ بدر کی ابتدا کی اور اس کے پس منظر کو جانا کہ جن حالات میں یہ غزوے کی حالات بنے اور غزوہ رونما ہوا، قافلے کفار قریش کو مسلمان پکڑنا چاہتے تھے لیکن وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ ادھر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گیا ہے۔ بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان میں دونوں لشکر سامنے ہیں۔ ہم نے لشکروں کے کیفیتوں کو بھی جانا، سفر کے انداز کو بھی سمجھا ہے۔ اب 313 ایک طرف ہے، 1000 کا لشکر ایک طرف ہے، وہاں پر گھوڑے، وہاں پر دولت، وہاں پر طاقت، وہاں پر کھانے پینے کا ساز و سامان ہے۔ یہاں پر دیکھتے کیا ہے کہ سواریاں بھی کم ہیں، ہتھیار بھی کم ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے یہاں تک پوچھ لیا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو، آگے بڑھیں گے، جنگ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ان حالات کو ہم نے جانا کہ صحابہ اکرام نے اپنی جانی ساریوں کا ثبوت دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں رہیں گے اور ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا تھا، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے جانثار ہیں، آپ پر سے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے رب ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص تب تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ صحابہ اکرام اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ہم یہاں تک جانے کہ جنگ شروع ہوئی، عتبہ شیبہ ولید کا مقابلہ ہوتا ہے، ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے، حضرت ابو عبادہ رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے عتبہ شیبہ ولید کا کام تمام کیا، کیفر کردار تک انہیں پہنچا دیا۔ پھر حضرت معاذ اور حضرت معوذ کی وہ کارنامہ کہ ابو جہل جیسے بدبخت شقی کافر کو انہوں نے زمین پر لا دیا، اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور اس امت کے فرعون کو انہوں نے ختم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی داد لی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تعریفوں سے انہیں نوازا۔ اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ امیہ بن خلف کا کیسے انجام ہوا۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کو پکڑتے ہیں اور کیسے اسے اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں، فی النار والسقر اسے کیا جاتا ہے۔ یہ خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا ہے، جنگ تیزی سے بڑھ رہی ہے، جنگ آگے چل رہی ہے، کفار و مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ادھر مولا علی مشکل کشا سے روایت منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے آقا سجدے میں ہے، رب ذوالجلال کے سامنے
اپنا سر انور رکھے ہوئے ہیں، زبان سے کلمات جاری ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں دشمنان اسلام سے لڑتا، کفار کے لشکر جرار میں اپنے آپ کو داخل کرتا، مقابلہ کرتا، کچھ کو ختم کرتا، کچھ کا صفایا کرتا، کچھ کو جہنم رسید کرتا، اس کے بعد پھر دوڑتا ہوا، مجھے حضور کی فکر لاحق ہوتی، دوڑتا ہوا میرے آقا کے پاس بھاگتا ہوا آتا، تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے آقا پھر سجدے میں ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آواز دے رہے ہیں، معروضہ پیش کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم، اے زندہ و جاوید، اے قائم رہنے والی ذات، یہ اس قوم کو تو زندہ رکھنا ہے، اس قوم کو تیرے ہاتھ ہے، تو قائم رکھنے والا ہے، تو قائم رکھ دے میرے پروردگار۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ جاتا، لشکر میں مقابلہ کرتا، واپس لوٹ کر آتا، پھر دیکھتا تو میرے آقا کا یہی معاملہ چل رہا ہے، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریزی ہے، گریہ وزاری ہے، تضرع ہے، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا جاری ہے، یا حی یا قیوم کے کلمات میرے آقا ادا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ساری جنگ ختم ہونے تک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اپنا سر رکھ کر گزار دیا۔ اب یہاں ایک اور معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب مقابلہ ہوا، مقابلہ ہونے پر کیونکہ بظاہر مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں تھے، بظاہر نہ ان کے پاس طوق ہے، نہ زرہ ہے، نہ بختر ہے، نہ اسلحہ ہے جس سے صحیح مقابلہ کیا جائے، تو ہوتا یہ تھا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں لڑ رہا تھا، اسلام کے دشمنوں سے میرا مقابلہ چل رہا تھا، میں لڑتا گیا لڑتا گیا لڑتا گیا، یہاں تک کہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ میں اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میں کیسے اب مقابلہ کروں، کیسے میں اب کفاروں سے مقابلہ کروں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی، میرے آقا نے وہ کھجور کی ٹہنی میرے ہاتھ میں دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ٹہنی لی اور دوڑتا ہوا کفار کے لشکر میں داخل ہو گیا اور اسے تلوار کی طرح استعمال کرنے لگا، تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ بظاہر تو ٹہنی تھی، لیکن جب کفار پر لگتی تو ایک شمشیر بے نیام کی طرح چلتی اور کفار کٹتے جاتے، گرتے جاتے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے کرم سے اس ٹہنی کو تلوار میں بدل دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خود بظاہر تو ٹہنی تھی، لیکن جب لگتی تو کفار پر تلوار کی طرح برستی اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیتی۔ برادران عزیز، یہاں پر عرض کیا کرنا ہے، ایک بات غور یہ کرنی ہے کہ بظاہر میرے آقا نے ایک لکڑی دی، ایک ٹہنی دی، میرے صحابہ اکرام کے ہاتھ میں، حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی میرے آقا نے دی ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر سوال نہیں کیا، یہ سوال نہ کیا کہ یا رسول اللہ میں تلوار مانگ رہا ہوں، آپ مجھے ٹہنی دے رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میرے آقا جو دیں اس کو لینا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو ہمارے نبی دے لے لو۔ اب ہمارے صحابہ اکرام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ دیتے ہیں بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اندر تاثیر میرے آقا خوب رکھتے ہیں۔ حضرت عکاشہ نے اب وہ ٹہنی لے کر ایسے جوہر دکھائے، ایسے جوہر دکھائے کہ کفار کے لشکر کو میں ایک کوہرام مچ گیا۔ اور ادھر ایک اور واقعہ ملتا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلہ چل رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک تیر لگی، ایک تیر میری آنکھ میں پیوست ہو گئی، اور آنکھ کا جو ڈلہ ہوتا ہے، آنکھ کے اندر جو دیدہ ہوتا ہے، وہ پھٹ کر پانی سارا بہہ گیا۔ میں وہ پانی ہاتھ میں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صحابہ اکرام نے مجھ سے جب ملاقات کی راستے میں تو انہوں نے کہا کہ اسے نکال دینا چاہیے، اسے دور کر دینا چاہیے۔ آپ نے کیا کیا؟ اسے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، ملاحظہ فرما کر آپ نے دیکھا کہ یہ آنکھ نکل چکی ہے، آنکھ بظاہر ضائع ہو چکی ہے۔ آپ نے اس آنکھ کے پانی کو لیا، حضرت قتادہ کی آنکھ میں واپس ڈال دیا۔ واپس ڈالنے کے بعد میرے آقا نے اپنا دست کرم ان کی آنکھ پر سے پھیرا۔ اس کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے معلوم نہ ہوا کہ کون سی آنکھ زخمی تھی، دیکھنے پر نشان تک اللہ نے باقی نہیں رکھا۔ حضور کے دست کرم کا یہ اثر رہا کہ ہاتھ پھیرے تو آنکھ بالکل صحیح سالم ہو گئی، بالکل اچھی ہو گئی، بالکل چنگی ہو گئی، اور آپ پھر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے رہے۔ برادران عزیز، یہاں پر میرے آقا کے دست کرم کی وہ تاثیر ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ نسبت سے کیا ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیے کہ صحابہ اکرام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی سب کچھ ہے۔ جو کچھ ہے حضور کی نسبت ہے، جو کچھ ہے حضور جو ہم کو دے وہی سب کچھ ہے۔ ہماری اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کا فضل و کرم شروع ہوتا ہے، اور یہی جنگ بدر کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اب جنگ چلتی رہی، جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کفار کچھ مضبوط نظر آئے، کفار قریش کہیں پر مضبوط نظر آئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک دعا، ایک استغاثہ فرمایا۔ استغاثہ یوں تھا کہ اے اللہ، یہ وہ جماعت ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو تجھے کوئی پکارنے والا، تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا، تو مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایات میں آتا ہے کہ 1000 فرشتے بھیجے، جس کو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بدر میں آپ کی مدد فرمائی، جبکہ آپ بکھر رہے تھے، جبکہ امت کمزور تھی، وہاں پر اللہ نے مدد فرمائی۔ اب 1000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کو آ گئے۔ تو روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ ادھر صحابہ اکرام کی تلوار چلتی تو دیکھتے کیا ہے کہ تلوار پڑنے سے پہلے کافر ڈھیر ہو جاتا، سامنے والا مخالف گر جاتا۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ فرشتے بھی صحابہ اکرام کے ساتھ چلتے تھے۔ برادران عزیز، یہ اللہ کی نصرت تھی، اللہ کی مدد تھی، اور اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ کامیابی ہونے کے بعد اب بدر کا مارے کا اختتام کو پہنچا تو دیکھا گیا کہ مسلمانوں میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجر صحابہ اور 8 انصار صحابہ کو جام شہادت ملی، مقام شہادت سے وہ بہرور ہوئے۔ اور ادھر جب مقابلے میں دیکھتے ہیں تو 70 کافر مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، اور ان 70 میں 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 کو قید کر لیا گیا، 70 کافروں کو قید کر لیا گیا۔ اب وہاں پر کفار کے جو جسم تھے، جو ان کی نعشیں تھی، اسے اٹھا کر حضور نے حکم دیا کہ ایک گڑھے میں ڈال دو۔ اور وہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ چل رہی ہے، ابھی جنگ جاری ہے، تو میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بنو ہاشم کے فرد تمہارے سامنے آ جائے تو تم ان پر تلوار نہیں چلانا، کیونکہ وہ خوشی سے نہیں آئے ہیں، انہیں زبردستی لایا گیا ہے، انہیں جبرن یہاں پر شرکت کے لیے لایا گیا ہے، وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں، وہاں پر تم اپنی تلوار روکنا۔ برادران عزیز، یہاں پر بات کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانوادے کے مقام کو، اس نسبت کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر بنو ہاشم کے کوئی فرد تمہارے سامنے آئے تم ان کا پر تلوار نہیں چلانا۔ یہاں پر صحابہ اکرام میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو عتبہ کے بیٹے تھے، عتبہ جو
بہت بڑا سردار تھا، ہم نے سنا کہ جو حضرت امیر حمزہ کی تلوار سے مارا گیا، اس کے بیٹے تھے۔ یہاں پر ان کے دل کو تھوڑا سا بے چینی ہوئی، بے قرار ہوئے اور کہنے لگے، زبان سے بے ساختہ جب جذبات امڑ پڑے تو زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ اگر ہمارے والد ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کو ماریں گے، بھائی آئے تو ماریں گے، ہمارے رشتہ دار آئے تو ماریں گے، لیکن کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رشتہ دار آئے تو ہم نہیں ماریں گے؟ اب اگر نعوذ باللہ حضرت عباس میرے سامنے آئیں گے جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو حضرت ابو حذیفہ جذبات میں آ کر کہنے لگے کہ اگر حضرت عباس میرے سامنے آئیں گے تو میں ان پر اپنی تلوار چلا دوں گا، میں ان کے اوپر اپنی تلوار چلا دوں گا۔ اب یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزری، یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ وہاں پر میرے آقا نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، کیا اب میرے چچا کے چہرے پر بھی تلوار چلے گی؟ میرے چچا کے چہرے پر اب میرے صحابہ تلوار چلائیں گے؟ برادران عزیز، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، لیکن میرے آقا کے پاس حضرت عباس کا یہ خیال ہے۔ ذرا پلٹ کر سوچئے کہ کربلا میں لوگوں نے کیا کیا، مولا علی مشکل کشا کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، حضور کے خانوادے کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، کہ جہاں پر اب حجت مکمل ہو گئی، دلائل سارے سامنے حضور نے فرما دیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے، مولا علی مشکل کشا کا مقام کیا ہے، امام حسن علیہ السلام کا مقام کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، میرے آقا ہمیں سمجھا چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی یہ یزیدیوں نے آپ کے خانوادے کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ نہ اللہ ان سے راضی ہے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید لعنتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور اللہ ان کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ برادران عزیز، اب بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت عباس ابھی اسلام قبول نہیں کیے، لیکن میرے آقا کے سامنے ایک صحابی رسول ہیں، جذبات میں یوں جملے ادا کرتے ہیں، جذبات میں یوں جملے ادا کر دیے کہ میں اگر حضرت عباس کو پاؤں گا تو اپنی تلوار سے ان کی لگام بنا دوں گا۔ اتنے سخت الفاظ پر میرے آقا حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا اب میرے چچا کے چہرے پر بھی تلوار چلے گی؟ اس پر فاروق اعظم ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور ایک ایسا معروضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو حذیفہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا؟ ابو حذیفہ منافق ہو گیا شاید، آپ فرمائیں تو میں ان کی گردن تن سے جدا کر دوں، میں ان کا مقابلہ کروں، ان کا کام تمام کر دوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کے خلاف میں ایک جملہ کسی حال میں بھی کیا ہوگا، جذبات میں کہا ہوگا، جوش میں کہا ہوگا، تکلیف سے کہا ہوگا، کسی بھی حال میں کیا ہوگا، لیکن حضرت فاروق اعظم نے حال کو نہیں دیکھا، کسی انداز کو نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا کہ یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی میں ہے، آپ کے دل کو تکلیف دینے والا جملہ ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم نے کیا فرما دیا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ ابو حذیفہ نفاق کی طرف جا رہے ہیں، کہیں منافق تو نہیں ہو گئے، آپ حکم دیجئے، میں ان کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ لیکن میرے آقا نے روک دیا اور فرمایا کہ نہیں، اس نے جذبات میں کہہ دیا۔ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ایک قول کی اتنی تکلیف ہے، اس ایک جملے کی اتنی تکلیف ہے کہ میں زندگی بھر اسی جملے پر شرمندہ رہا کہ میں نے اپنے آقا کے سامنے یہ جملہ کیوں کہا ہوگا۔ میرے آقا نے فرما دیا تھا، میرا کام تھا اپنا سر
تسلیم سر تسلیم خم کرنا، لیکن میں نے وہ جملہ جذبات میں کہا تھا، لیکن آج تک مجھے اس کی تکلیف تھی اور میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاید اللہ مجھے اس جملے کی وجہ سے گرفت میں لے لے گا، اللہ مواخذہ فرمائے گا میرا، اللہ مجھے اس کے بدلے میں گناہگار ٹھہرا دے گا، اس لیے آپ خواہش کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے، مجھے شہادت عطا فرما۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جنگ یمامہ جب ہوئی تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہوئے اور وہاں پر آپ کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت، یہ صحابہ کرام کا انداز، یہ جذبہ رہا کہ ایک جملہ اگر خدا نہ خواستہ حضور کے حکم کے خلاف نکل جاتا زندگی بھر اس پر شرمندہ ہوتے۔ اور ادھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی حضور کے حکم کے خلاف ورزی کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچائے تو اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں لیکن میرے آقا نے روک لیا اس لیے رک گئے۔ برادران عزیز، یہاں پر آج ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، کتنے احکام ہم چھوڑ رہے ہیں، اور ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو جرأت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے زبان کو دراز کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، ہماری نمازیں رائے گاہ ہیں، ہمارے زکوٰۃ رائے گاہ ہیں، ہمارے روزے کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں، ہمارے صدقات و خیرات ہمیں کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ حضور کی محبت کامل نہ ہو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہوگی تبھی ہمارا ایمان کامل ہوگا، اور اگر ایمان کامل ہوگا تو پھر ہمارا عمل معتبر ہوگا۔ تو اگر ہمیں اپنا عمل معتبر کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت کریں، اور اس محبت کی میرے آقا حکم بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ جو حکم ہمیں دے رہا ہے کہ تمہیں چاہیے تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرو، خوب عزت کرو۔ اس کی تفسیر میں میرے آقا یوں بھی فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص تب تک مکمل مؤمن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ رکھے، کہ حضور کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، اپنے والدین سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے گھر والوں سے، اپنے مال سے، اپنے رشتہ دار سے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تب جا کر ایمان کامل ہوتا ہے۔ اب برادران عزیز، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ جملہ ادا فرمائیں اور اس پر پشیمان رہے، شرمندہ رہے۔ اس کے بعد پھر سلسلہ آگے چلا، بدر کا معرکہ مکمل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح فاش، فتح مبین عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ جتنے کفار قتل کیے گئے ہیں ان کو ایک گڑھے میں ڈال دو۔ ایک گڑھے میں ان کو ڈال دیا گیا، اس کے اندر سارے سردار تھے کفار کے، سب کو 70 کفاروں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، اس گڑھے کے قریب جا کر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، ہم نے پا لیا۔ کیا تم نے پا لیا اس عذاب کو جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا؟ جب یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ان کفار کی نعشوں سے، ان مردوں سے ہو رہا ہے جو اس گڑھے میں دفن ہے۔ تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ یہ تو مارے گئے ہیں، یہ تو قتل کیے گئے ہیں، یہ تو مقتول ہیں، یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ آج ایک بہت بنیادی مسئلہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اگر کوئی قبرستان کو جاتے ہیں، وہاں پر جا کر خیرات کرتے ہیں،
وہاں پر جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، وہاں پر جا کر ان سے سلام کرتے ہیں، تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی وہاں کیوں جاتے ہیں، وہاں جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو مٹی میں مل گئے ہیں، نعوذ باللہ، ختم ہو گئے، ان کا کوئی اب معاملہ نہیں رہا، مٹی میں مل گئے، ان کا کوئی وجود نہیں رہا، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ لوگوں کا یہ ذہنی اپنا خیال ہے، لیکن جب صحیح بخاری کی حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کفار ہیں، کفار کی نعشیں ہیں، کفار کی میتیں ہیں، کفار کی موتا ہے، وہ کفار ہیں جو گڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب ان سے حضور نے خطاب کیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایسمع یا رسول اللہ، کیا وہ سنتے ہیں؟ اس پر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یعنی کفار سنتے ہیں، جو مر گئے ہیں، جو اپنی خبروں میں جو گڑے میں پڑے ہوئے ہیں وہ سنتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کیا مومنین نہیں سنتے؟ کیا مومنین کو اللہ نے سماعت نہیں دی ہوگی؟ جب کافروں کو اللہ نے سماعت دی کہ وہ باہر والوں کو سن سکتے ہیں تو کیا مومنین نہیں سن سکتے؟ اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو قیاس ہے، بھائی آپ ایک چیز کو لے جا کر دوسری چیز کی طرف جوڑ رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو پڑھیں۔ کتاب الجنائز کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور امام بخاری نے ایک باب قائم فرمایا، اس کا آپ نے جو باب کا نام رکھا وہ کیا تھا؟ المیت یسمع خفخف النعال، کہ میت جو ہے وہ خدموں کی آہٹ بھی سنتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک، راوی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبرستان سے واپس ہو رہے تھے، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المیت یسمع خفخف النعال، کہ موتا جو ہے، جو میت جو ہوتی ہے وہ خدموں کی آہٹ بھی سنتی ہے، کہ جو لوگ لوٹ کر جا رہے ہیں، جو وہاں پر آ رہے ہیں، ان کے خدموں کی آہٹ بھی میت سنتی ہے۔ جب میت خدموں کی آہٹ سن سکتی ہے تو پھر کیا کہہ رہے ہیں وہ نہیں سنتی، برابر سنتی ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ ہے جو انہیں سنا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، بخاری شریف کی حدیث پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکت کی، شہداء اکرام کی بات اور اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کا خیال نہیں رکھتے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے، کیسی زندگی ہے، ان کا جسم کیسے اللہ نے باقی رکھا، ان کی روح اللہ نے کیسے رکھی، وہاں کے معاملات کیسے ہوں گے، وہاں پر ان کی زندگی کیسی ہے، اس کیفیات کو تم نہیں جان سکتے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ وہ زندہ ہے، اللہ نے انہیں زندہ رکھا۔ تو جتنے شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، اور انبیاء کا مقام تو شہداء سے بھی اعلیٰ ہے۔ اسی لیے سنن ابن ابی ماجہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے بڑی بے چینی لاحق ہوئی ہے، میں بڑا بے چین ہوں، میرا دل بڑا مضطرب ہے، بات کیا ہے؟ اس پر میرے آقا نے پوچھا بات کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سامنے تشریف فرما ہے، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، لیکن وہ دن بڑا بے چین کر دیتا ہے، وہ خیال بڑا بے چین کر دیتا ہے کہ جب آپ تشریف فرما نہ ہوں گے اور ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں گے، آپ پر سلام کیسے بھیجیں گے، وہ دن کیسا ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا۔ اس پر میرے آقا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ سنو، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، جسموں کو چھوئے، فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں وہاں پر رزق بھی پیش کیا جاتا ہے۔ برادران عزیز، یہاں پر واضح کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے موجود ہے، میرے آقا کے ارشاد ہمارے سامنے موجود ہے، کہ جہاں پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی
اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں، سارے 1,24,000 انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہے، اور سرور کائنات کی حیات کی تو کیا بات ہے، کیا کمال ہے، بالکل باکمال حیات میرے آقا کی وہاں پر میرے آقا اپنی جسم اطہر کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ میرے سرکار اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور جس کے اعمال نیک ہوتے ہیں ان کے لیے خوش ہوتے ہیں، اور جن کے اعمال برے ہوتے ہیں میرے آقا ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، یہاں کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات ہے، شہداء علیہ السلام کی، شہداء رضی اللہ عنہم کی حیات ہے، یا پھر اولیاء اللہ کا اپنی قبور میں ہونا، یا پھر خبر والوں کا سننا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ یقیناً بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور قبور پر جانا اور ان کی زیارت کرنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کنت نہیت عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تمہیں پہلے زیارت قبور سے روکا تھا، ابتداء اسلام تھا، تمہیں احکام سمجھانے تھے، اس لیے زیارت قبور سے روکا تھا، الا فزوروها، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے دل کو دنیا سے دور کرتے ہیں، تمہارے دل کو متقی بناتے ہیں، تمہارے دل میں زہد و تقوی آتا ہے زیارت قبور سے، تمہارے دل کو فکر لاحق ہوتی ہے آخرت کی زیارت قبور سے، تم جا کر زیارت کیا کرو۔ یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ تھی۔ برادران عزیز، اب یہاں پر کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو خبر میں ہے اگر غیر مسلم بھی ہو اللہ نے انہیں سننے کی صلاحیت دی ہے، وہ سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے احد کے، بدر کے ان کفار جو قتل کیے گئے تھے ان کے جسموں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا، وہاں پر میرے آقا نے ان سے خطاب کر فرمایا کیا تم نے پا لیا میرے رب کے وعدے کو؟ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ پا لیا ہے، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا ہے۔ اور یہاں پر جب بدر کا میدان مکمل ہوا، بدر کی جنگ مکمل ہوئی، اور وہاں سے 70 اسیروں کو قید کر لے جایا گیا۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا مخالف ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے قبضے میں ہوتا ہے، تو ہم اس پر خوب اپنے غصے کو نکالتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اسے پیٹتے ہیں، اسے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جو جذبات، جو غصہ ہے وہ نکل جائے۔ لیکن معاملہ یہاں پر بالکل جدا ہے، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کا معاملہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک صحابی کو ان کے لحاظ سے، ان کے استطاعت کے لحاظ سے ایک ایک قیدی دے دیتے ہیں، ایک ایک قیدی ان کو دے دیا جاتا ہے، اور ان کے ذمے میں دے دیا جاتا ہے کہ تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے، قیدی ہے باندھ کر ڈال دو نہیں، بلکہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جنگ بدر کی رات ہے، سارے قیدیوں کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آرام فرما رہے ہیں، تبھی آپ کو حضرت عباس کی آواز آتی ہے کہ آپ تکلیف سے آواز دے رہے تھے، تکلیف سے آواز دے رہے تھے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ سارے قیدیوں کے جو جتنی زنجیریں ہیں، جو رسیاں ہیں، اسے کھول دو، اسے ڈھیلا کر دو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ برادران عزیز، یہاں پر بھی ایک بات ہم کو سمجھنی ہے کہ حضرت عباس کے صدقے میں سب کی بیڑیوں کو حضور نے ڈھیلا کر دیا، اور یہاں بھی بتا دیا کہ اگرچہ کہ عمل کے اعتبار سے، اگرچہ کہ عقیدے کے اعتبار سے، اگرچہ کہ کوئی کوتاہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے افراد میں ہوگی، لیکن نسبت کے اعتبار سے ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ بدر کے قیدیوں کو لے جایا گیا، 70 قیدیوں کو پکڑا گیا، اور قربان جائیں صحابہ اکرام کے جذبہ ایمان پر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہے، آپ کے ایک بھائی تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، بدر میں ان کو قیدی بنا لیا گیا،
قیدی بنا لیا گیا۔ وہ آپ کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے قید میں رسی باندھ کر لے جایا جا رہا تھا، ایک انصار صحابی کو میرے ذمے میں ان کے ذمے میں مجھے دے دیا گیا تھا۔ اب وہ مجھے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو میرا بھائی مصعب بن عمیر میرے سامنے سے گزرے، تو میں سمجھا کہ شاید مجھ سے ہمدردی کرتے ہوں گے، مجھ سے کوئی ایسی بات کرتے ہوں گے جس سے دلاسا ہو، یا پھر میری رسیاں کھلواتے ہوں گے، مجھ سے کوئی ہمدردی کی بات کرتے ہوں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اسے اچھا باندھو، اس کی ماں کے پاس بہت پیسے ہیں، اس کے بدلے میں تمہیں بہت پیسے ملیں گے۔ آپ سمجھ نہیں پائے کہ کیا تکلیف ہے۔ انہوں نے بعد میں سمجھا کہ انہیں مجھ سے تکلیف نہیں تھی، میرے کفر سے تکلیف تھی، کہ میں جو گمراہی کی طرف جا رہا تھا اس سے تکلیف تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر اپنا بھائی بھی اپنے مقابل میں آ جائے اور وہاں پر حق و باطل کی بات ہو تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ حق کی بات کرو، ہمیشہ سچ کی بات کرو، ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی بات کرے۔ اب اس کے بعد پھر آپ ہی حضرت مصعب بن عمیر کے جو بھائی تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ انصار مجھے لے گئے اپنے گھر کو، وہ صحابی رسول مجھے لے جاتے ہیں، مجھے ایک حصہ دے دیا جاتا ہے کہ تم یہاں پر رہو، اور میرے لیے روٹی بنائی جاتی ہے۔ ایک قیدی کے لیے اسلام کا یہ طرز عمل ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے دیکھیے کہ قیدی کا بھی یوں خیال رکھا جا رہا ہے۔ بدر کے قیدی ہے جو کھلے دشمن یوم الفرقان کے دن جو سامنے آئے سو قیدیوں کو پکڑا گیا ہے، اب وہ قیدی اپنی گرفت میں ہے۔ ہمارا آج معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنا غصہ سارا اس پر نکال دیتے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں انہیں مارنا نہیں ہے بلکہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب صحابہ اکرام اس کی تعمیل کیسے کر رہے ہیں دیکھیے کہ روٹی بنائی جاتی ہے، روٹی بنا کر قیدی کو کھلائی جا رہی ہے۔ تنگ دستی کا عالم ہے، ایک روٹی سے زیادہ بنا نہیں سکتے تو خود کھجور کھا رہے ہیں قیدی کو، کیونکہ حضور کا حکم ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اللہ کے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر ان کو روٹی کھلائی جا رہی ہے اور خود کھجور کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھجور کھلا رہے ہیں اور قیدی کو روٹی کھلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعد میں میرا معاملہ یہ ہوا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر گیا، ان کا بچہ اس کو اٹھایا کہ چاہتا تھا کہ کھا لے، اور میں بھی چاہتا تھا کہ وہ روٹی کھائے، مجھے کھلا رہے ہیں شاید کہ وہ بھی کھا لے، لیکن وہ دیکھتے کیا ہے کہ انہوں نے بچے کے ہاتھ سے روٹی لی، صاف کیا اور انہیں دے دیا کہ آپ ہی کھاؤ، آپ ہی کھاؤ، یہ آپ کا حق ہے۔ برادران عزیز، یہاں پر کیا بتانا مقصود ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ اعلیٰ اخلاق کا پیکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے اور اسلام کی اشاعت کیسے ہوئی۔ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی بنیاد پر پھیلا ہے، صحابہ اکرام کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے، ان کے حسن سلوک کی بنیاد پر پھیلا ہے، ان کے اچھے اعمال کی بنیاد پر پھیلا ہے کہ انہوں نے اسلام کو اتنے پیارے انداز میں پیش کیا کہ بدر کے قیدی ہے اور انہیں کھلایا جا رہا ہے۔ اب سوچئے یہاں سے جب نکلے گا تو اس کا دل پلٹے گا نہیں کیا؟ اس کے دل میں اسلام کی جو عظمت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اب تک یہ تھا کہ یہ ہمارے مخالف ہے، ہمیں مارنا چاہتے ہیں، ہمیں پیٹنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کے درمیان رہے تو انہیں سمجھ آیا کہ ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہے، تب وہاں پر وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے متاثر ہوئے۔ اکثر میں عرض کرتا ہوں بات یہ ہے کہ غیر جو ہوتے ہیں وہ اسلام کو مسلمانوں سے جانتے ہیں، اسلام کی تصویر انہیں مسلمانوں کے ذریعے پہنچتی ہے، انہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اگر کہیں ہمارا قرآن حق ہے، ہمارے رسول پاک حق ہے، ہمارے احادیث کریمہ حق ہے، یقیناً حق ہے، لیکن غیر نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، نہ حدیث پاک پڑھتے ہیں، نہ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ مسئلے مسائل سیکھتے ہیں، غیر تو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے،
اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی گفتار کیسی ہے، اس کے افعال کیسے ہیں، وہ ایک مسلمان کو دیکھ کر اسلام کو سیکھتا ہے۔ اگر مسلمان سچا ہوگا تو خود بخود غیر کہے گا نہیں بھائی اسلام بھی سچا ہے، اور نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو وہ مسلمان کو جھوٹا نہیں کہے گا، فلاں فرد کو جھوٹا نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا کہ یہ دین ہی جھوٹا ہے نعوذ باللہ، اور ہمارے عمل کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری غلطی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دین کی طرف برائی کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جب اسلام پیش کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام اپنے اخلاق سے پیش کریں، اپنے کردار سے پیش کریں، اپنے عمل سے پیش کریں، اس کے بعد پھر جب وہ آپ کے عمل سے آپ سے قریب ہو جائے، آپ کے اخلاق سے آپ سے قریب ہو جائے، تب وہ خود آپ سے پوچھے گا کہ یہ تعلیم کس نے دی ہے، آپ سمجھائیں گے یہ تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تو پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو سمجھے گا، پھر قرآن سیکھے گا، پھر حدیث پاک پڑھے گا۔ تو سب سے پہلا زینہ تبلیغ کا یہ ہے کہ آپ کے حسن اخلاق، آپ کا اچھا کردار تبلیغ کرنے کا سب سے پہلی ذریعہ ہے، سب سے پہلا زینہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، بڑے اچھے انداز میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جس سے وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر جو معاملہ ہونا تھا وہ معاملہ ہوا اور قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، قیدیاں چھوٹ گئے، اور مسلمانوں کو ادھر بہت بڑی فتح ہوئی۔ اگر ہم تھوڑا سا جنگ بدر کو غور کریں، جنگ بدر کا جو حاصل ہے، جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے مسلمان مظلوم تھے، مسلمان بظاہر کمزور نظر آتے تھے، کفار کی نظر میں ان کی کوئی حقیقت، کوئی وقعت، کوئی مقام نہیں تھا، وہ اپنے مقابل میں انہیں کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب غزوہ بدر ہوئی، جب مقابلہ آمنے سامنے کا ہوا، تو انہوں نے وہاں پر دیکھ لیا ان کی طاقت کیا ہے، ان کی قوت کیا ہے، ان کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں، یہ ہم سے 3 گنا زیادہ، ہمارے پاس کفار کے پاس 3 گنا زیادہ لشکر تھا، 1000 کے مقابل میں 300 تھے، لیکن 300 مسلمان 1000 پر غالب آ گئے، اور وہاں پر سب سے پہلی جو فتح ہوئی ہے، جو غزوہ بدر کا سب سے پہلا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیا دور شروع ہوا، ایک نیا انداز شروع ہوا کہ اب کوئی مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھا، کسی نے مسلمانوں کو اب مظلوم نہیں سمجھا، کسی نے مسلمانوں کو اب اپنے سے کمتر نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ مسلمانوں کا ایک رعب، ایک دبدبہ، ایک عظمت، ایک عزت، ایک مقام سارے عرب میں پھیل چکا تھا کہ 1000 کے لشکر کو 300 لوگوں نے ہرا دیا، 300 لوگوں نے بھگا دیا، اور 140 ان کے جنگجوؤں کو 70 کو ختم کر دیا، 70 کو قید کر لیا۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ جہاں سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، کہ جو مسلمانوں کمزور سمجھتے تھے آج ان کے لیے مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے تھے۔ وہ بدر کا دن تھا، وہ اسی لیے اسے یوم الفرقان کہا گیا کہ جہاں پر حق و باطل کا فرق ہو گیا، اسلام کا جو عظمت تھی وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر جب اور غور کرتے ہیں تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ آج ہماری نظر ساری اسباب پر ہے، ساری ہماری نظریں چیزوں پر ہے، مال و متاع پر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملے گا، ہماری کامیابی ہوگی، ہم سرشار ہوں گے، ہم اچھے بنیں گے تو یہ مال و متاع سے بنیں گے۔ جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی جیتے گا، جس کے پاس کرسی ہوگی وہی جیتے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات جنگ بدر ہمیں سکھا رہی ہے، جنگ بدر ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ یہاں پر مال و اسباب سب کچھ نہیں ہے، طاقت و قوت سب کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس خوب ہتھیار ہو، خوب سواریاں ہو، دولت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، استطاعت ہو، تب بھی وہ کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا فضل ہوتا ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، کامیاب وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا مطیع، فرما بردار اور اطاعت گزار ہے۔ یہاں پر اس سے ہمیں یہ سبق لینا ہے، جنگ بدر سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ کامیابی اسباب سے نہیں ہے، کامیابی اللہ اس کے رسول کی نسبت سے ہے، کامیابی
طاقت سے نہیں ہے، کامیابی اپنے کوشش سے ہے، کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہے۔ اگر بظاہر آج مسلمان کمزور نظر آتے ہیں، کمزور ہیں، تعداد میں زیادہ ہے، کمزور ہے، کبھی لوگ ذہن میں سوال آتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی بدر کے لوگوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے کہ وہ 313 تھے اور اتنے کامیاب تھے کہ 3 گنا زیادہ لشکر پر بھاری ہو گئے، 3 گنا زیادہ لشکر پر غالب آ گئے، اور ہم آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن پھر بھی پریشان ہے، پراگندہ ہے، بکھرے ہوئے ہیں، ہر شخص ہم پر ظلم کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ 313 تھے تو ایک جٹ تھے، بالکل ایک ساتھ تھے، اور ہم کروڑوں ہیں تو بکھرے ہوئے ہیں۔ مثال یوں دی گئی ہے، بڑی اچھی مثال نظر آتی ہے کہ ایک چھوٹا پتھر ہے، ایک پتھر ہے اور ایک ریت کا ٹیلا ہے۔ پتھر بظاہر ٹیلے سے کم نظر آتا ہے، چھوٹا نظر آتا ہے، ٹیلا بہت بڑا نظر آتا ہے، ریت کا ایک پہاڑ ہے جو لگا ہوا ہے، ایک چھوٹی چٹان، ایک چھوٹا پتھر ہے۔ لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ بارش کے زور سے، پانی کے بہاؤ سے وہ ریت ساری بہہ جاتی ہے، لیکن وہ چھوٹا سا پتھر وہیں پر مستقیم ہے، استقرار کے ساتھ وہیں پر ہے، اس کو پانی ہلا نہیں پاتا، پانی سے وہ نہیں ہٹتا۔ بات کیا ہے؟ اتنا بڑا ٹیلا ریت کا بکھر گیا، وہ چھوٹا پتھر کیوں نہ بکھرا؟ بات یہ ہے کہ وہ پتھر کے جو اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جدا نہیں ہیں، اور ریت کے جو اجزاء ہیں وہ الگ الگ جڑے ہوئے نہیں ہیں، الگ الگ پراگندہ ہے۔ تو جو الگ الگ ہوں گے، پراگندہ ہوں گے، بکھر جائیں گے۔ جو اس پتھر کی مانند، اس پتھر کے اجزاء کی مانند جڑے رہیں گے، ایک دوسرے سے ملے رہیں گے، وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، اگرچہ کہ بظاہر چھوٹے ہوں۔ بدر میں صحابہ اکرام کی تعداد چھوٹی تھی، لیکن جذبہ، حوصلہ، ان کی اطاعت، ان کی نسبت بہت قوی تھی، ایک دوسرے سے ان کا تعلق بہت مضبوط تھا۔ ان کے پاس سب سے بڑا مقصد حضور کی اطاعت تھی، اللہ رب العزت کی رفعت و شان تھی، کلمہ اعلاء کلمت اللہ ان کا مقصد تھا۔ اور آج ہم جو بکھرے ہوئے ہیں، بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی خوشی چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ جب تک ہم اپنا چاہیں گے، اس ریت کے کنکر کی طرح الگ الگ ہوں گے۔ جب ہم اپنے مفادات کو چھوڑ کر اب اس پر سے اوپر اٹھیں گے، اور اسلام کیا چاہتا ہے، رب ذوالجلال کا کیا حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں، جب یہ سوچیں گے تو پھر ہم اس پتھر کی مانند ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے ایک مقصد کے تحت۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے، جو راستہ ہے، اس پر چلنا ہے، رب ذوالجلال کا جو حکم ہے اس پر چلنا ہے، اہل بیت اطہار کا جو عمل ہے اس پر چلنا ہے، صحابہ کرام کا جو کردار ہے اس پر چلنا ہے۔ جب یہ فکر ہمارے اندر لاحق ہو جائے گی تو پھر ہم چٹان کے مانند کھڑے ہو جائیں گے، نہ کوئی بہاؤ ہٹا سکے گا، نہ طوفان اگر ہم سے ٹکرائے وہ بھی بکھر جائے گا، لیکن یہ چٹان نہیں ہٹے گی۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو، اپنی فکر کو ہٹا کر اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہمیں چلنا ہوگا۔ یہ بدر کی تعلیم ہمیں ہے کہ آپ اگرچہ کہ بظاہر تعداد میں کم ہو، لیکن اگر جڑے ہو، ساتھ ہو، اور اپنے قائد، اپنے سرکار، اپنے سردار کے اطاعت گزار، فرما بردار ہو، تو پھر تمہاری کامیابی ہے۔ اور اگر کئی ہزار ہو، ہزاروں میں، کروڑوں میں ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، تو پھر بکھر جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ ہم کو نہیں حاصل ہوگا۔ یہ ہم کو سوچنا ہے، یہ بدر کی تعلیم ہے۔ اور بدر وہ ایسا معرکہ تھا جہاں پر حق و باطل کا فرق ہو گیا، جہاں پر اسلام کی ایک نئی تصویر لوگوں کے سامنے پیش ہوئی کہ یہ مظلوم نہیں، یہ وہ قوم ہے جو اٹھنے والی ہے، جس کو اللہ نے رفعت و عزت عطا فرمائی ہے، بلندی و عظمت عطا فرمائی ہے۔ اب اسلام کے نام کے ساتھ لوگ کمزوری نہیں، طاقت کو سمجھ رہے تھے، قوت کو سمجھ رہے تھے، بلندی کو سمجھ رہے تھے، عظمت کو سمجھ رہے تھے، حوصلے کو سمجھ رہے تھے، اور جانتے تھے کہ اگر تعداد کم ہو کوئی بات نہیں، لیکن جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہزاروں پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ یہ جنگ بدر کا ہمیں
تعلیم تھی۔ جنگ بدر ہمیں آج بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ متحد ہو جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت پر، انشاءاللہ ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ برادران عزیز، یہ بدر کا معرکہ رہا۔ بدر بہت اہم کردار نبھاتا ہے اسلام کی تاریخ میں، بہت بڑا مقام رکھتی ہے غزوہ بدر اسلام کی تاریخ میں۔ اس کو ہم نے آج سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ نشاط اسلامک پر جاری رہے گا اور ہم اس کو سنتے رہیں گے۔ سحر کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ بھی سحری کے لیے جانے والے ہیں، ہم کو بھی سحری کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلے کو ہم کل جاری رکھیں گے، ہو سکے تو کل فتح مکہ پر بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد انہی عنوانات کو ہم طے کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک۔ ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔